اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الجزیۃ و موادت، حدیث نمبر 3186 و 87۔ اردو ترجمہ۔ دغا بازی کرنے والے پر گناہ، خواہ وہ کسی نیک آدمی کے ساتھ ہو یا بدعمل کے ساتھ۔ ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان اعمش نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور ثابت نے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دغاباز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔ ان میں سے ایک صاحب نے یہ بیان کیا کہ وہ جھنڈا اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا، اور دوسرے صاحب نے بیان کیا کہ اسے قیامت کے دن سب دیکھیں گے، اس کے ذریعے اسے پہچانا جائے گا۔ حدیث نمبر 3188۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دغاباز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، جو اس کی دغابازی کی علامت کے طور پر اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3189۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے دن فرمایا تھا، اب مکے سے ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد کی نیت اور جہاد کا حکم باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے نکالا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے دن یہ بھی فرمایا تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اسی دن اس شہر مکے کو حرم قرار دے دیا، بس یہ شہر اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہی رہے گا، اور مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لیے لڑنا جائز نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے جائز کیا گیا، بس اب یہ مبارک شہر اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس کی حدود میں نہ کسی درخت کا کانٹا توڑا جائے، نہ یہاں کے شکار کو ستایا جائے، اور کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے سوائے اس شخص کے جو مالک تک چیز کو پہنچانے کے لیے اعلان کرے، اور نہ یہاں کی ہری گھاس کاٹی جائے۔ اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ یہ یہاں کے سناروں اور گھروں کی چھتوں پر ڈالنے کے کام آتی ہے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اذخر کی اجازت ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری، باب کتاب الجزیۃ و موادت کی حدیث نمبر 3186 سے 3189 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔